بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ پریشر اور اس کے اسباب۔ تو بلڈ پریشر کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرض کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے اور اس کی نارمل جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ذرا اس کو سمجھیے گا، دھیان سے ذرا سنیے گا کہ بلڈ پریشر کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ بہت سے امراض کی علامت کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ مطلب اگر کوئی دل کا مرض چل رہا ہے، کوئی گردوں کا مرض چل رہا ہے، یا کوئی ہارمونل مسائل چل رہے ہیں، نفسیاتی کیفیات ہیں، یا غذائی جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہے، تو یہ ایک علامت کے طور پہ شو ہوتا ہے، اور اس کو ہم پھر ادویات سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا جو ہے اسباب کے لحاظ سے علاج کرتے ہیں اس کا، کہ جو ہے اس کا سبب دور کیا جاتا ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عارضی کیفیت، کہ بلڈ پریشر عارضی طور پر جو ہے وہ بڑھ جائے، اور ایک ہوتا ہے مستقل طور پر بلڈ پریشر کا بڑھا رہنا۔ تو اب اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثلاً کہ اگر فنکشنل خرابی ہے تو دل کے کوئی امراض ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دل میں کوئی مرض ہو سکتا ہے دل کا، تو اس کو ڈائگنوز کیا جائے۔ وہ مختلف قسم کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس میں جو ہے ای سی جی ہے خصوصاً، یا جو ہے لپڈس پروفائل ہے، تو اس میں ڈائگنوز کے لیے بہت سے جو ہے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہم بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ بلڈ پریشر ہے کیا، تو اور یہ کس طریقے سے آپ اس کو نارمل رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو دل ہے ایک پمپنگ مشین ہے، یعنی ایک ایسی مشین ہے جو کہ ہمارے خون کو ہمارے جسم میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی جب وہ پمپ کرتا ہے تو ہمارا خون کی نالیوں میں جاتا ہے، اور وہاں سے ہمارے تمام جو ہے جسم کو وہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ جو ایسا بلڈ ہوتا ہے جو کہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے، وہ وریدوں کے ذریعے آتا ہے۔ یعنی کہ دو قسم کی نالی ہمارے جسم میں، ایک کو ہم کہتے ہیں شریانیں یا آرٹریز، اور ایک ہوتی ہیں وریدیں یا وینز۔ اب شریانوں میں جو ہوتا ہے یہ صاف خون ہوتا ہے، بالکل آکسیجن سے بھرپور خون ہوتا ہے یہ، اور ہر قسم کی کثافتوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جب یہ ہماری باڈی ہمارے ٹیشوز تک جاتا ہے، ہمارے خلیات تک جاتا ہے، تو ان کو تغذیہ فراہم کرتا ہے، اور وہاں سے جو واپس آنے والا خون ہوتا ہے وہ ناخالص ہوتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے، وہ اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ خون جو ہوتا ہے یہ فلٹریشن کے عمل سے گزرتا ہے، اور یہ لنگس کی طرف جاتا ہے، لنگس سے آکسیجن لیتا ہے، پھر فریش ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا خون گردوں کے ذریعے صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صرف ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بلڈ پریشر سے متعلق جو باتیں کریں گے ہم یہاں پر، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر ہے کیا۔ اچھا، اب دیکھیں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر، اوپر والا بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، نیچے والا بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ تو اوپر اور نیچے سے مراد ہوتا ہے سسٹولک اور ڈائسٹولک۔ مطلب جب دل پمپ کرتا ہے خون کو تو خود سکڑتا ہے وہ، اور جو اس میں موجود جو چار خانے ہوتے ہیں اس میں جو بلڈ ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ طریقہ ہے کہ جو دل کے جو خانے جب سکڑتے ہیں تو خون نالیوں میں جاتا ہے، اور یہ جو ایک پریشر کریٹ کرتا ہے نالیوں پر، خون کی شریانوں پر، اس پریشر کو ہم کہتے ہیں اوپر والا بلڈ پریشر یا سسٹولک، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نارمل کتنا ہونا چاہیے یہ، تو آپ کو پتہ ہے ایک بی پی اپریٹس کی مدد سے ہم چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ تو جو نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے، اس میں 90 پلس ایج ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جتنی عمر ہے تو اس میں آپ 90 جمع کر دیں تو وہ آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر نکل آئے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی عمر ہے 30 سال، تو اس میں 90 ہم جمع کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے، اس کا بلڈ پریشر نکلتا ہے 120۔ یہ ہے سسٹولک۔ سسٹولک کیا ہے کہ جب دل سکڑتا ہے اور خون کی نالیوں پر جو دباؤ کریٹ کرتا ہے، اس دباؤ کو ہم اصل میں چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دباؤ جو ہے ایک جو 30 سال کا شخص ہے تو اس کا جو نارمل بلڈ پریشر ہے سسٹولک وہ 120 ہونا چاہیے۔ اس میں تھوڑا بہت اپ ڈاؤن آ سکتا ہے، 125 ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 130 تک بھی ہو سکتا ہے،
تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کی غذا کیا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے، اور اس کا ویٹ کیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو تھوڑا بہت جو ہے اس میں ویریشن آ سکتی ہے. اچھا، اب ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیچے والا، عام فہم زبان میں، تو وہ ہوتا ہے ڈائسٹولک. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو دل ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے اور خون کی نالیوں پہ سے دباؤ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس دوران اس میں جو نارمل طریقے کا بلڈ ہوتا ہے وہ خون کی نالیوں میں موجود ہوتا ہے، پریشر کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس دوران جو پریشر ہوتا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ڈائسٹولک. ٹھیک ہے، وہ عموماً 70 سے لے کے 90 تک ہو سکتا ہے. یہ ہے نارمل. ٹھیک ہے، اگر اس میں کمی آ جائے تو ہم اسے لو بلڈ پریشر کہیں گے، اور اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو ہم اس کو ہائی بلڈ پریشر کہیں گے. یعنی کہ جس طرح اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک جو ہے وہ بھی ہائی اور لو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بتایا کہ 120 ہونا چاہیے mm/Hg، تو 120 سے اگر وہ ہو جاتا ہے 140 160 تو ہم کہیں گے ہائی بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے، وہ سسٹولک والا. اور اگر یہ چلا جاتا ہے جناب نیچے چلا جاتا ہے، 90 آ جاتا ہے، 60 آ جاتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ اوپر والا بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے والا بلڈ پریشر ہے جو کہ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فنکشنل خرابی ہے، اور ایک مستقل خرابی ہے، اور ایک عارضی خرابی ہے. ٹھیک ہے، عارضی خرابی میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر بی پی ہائی ہو سکتا ہے یا لو ہو سکتا ہے. وہ ذہنی کیفیات ہو سکتی ہیں، وقتی کیفیات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر عام حالت میں بی پی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمزوری سے ہو رہا ہو، یا مناسب غذا نہ ملی ہو. ٹھیک ہے، نمکیات کم ہو گئے ہوں، جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہو، نیند نہ پوری ہوئی ہو، اور مختلف قسم کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. بخار کے بعد کی کمزوری ہو سکتی ہے، کسی بیماری کی کمزوری ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ بی پی وقتی طور پہ کم ہو جاتا ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو ہے مختلف چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر جو ہے پانی کی کمی ہے یا ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، جیسے لوز موشن آ جاتے ہیں، اس میں ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ORS یا نیمکول کا استعمال کر سکتے ہیں، یا سکنبین بنا کے پی سکتے ہیں جس میں لیمو اور تھوڑا سا نمک اور چینی آپ ملا سکتے ہیں، یا آپ شہد ڈال سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیفیت ختم ہو سکتی ہے. یا مناسب غذا سے ہو سکتا ہے ایسا، نیند پوری کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرض ہے، دل کا کوئی مرض ہے، گردوں کا مرض ہے، اور یا دماغی امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بی پی ہائی ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی اچھے معالج کو دکھایا جائے اور برابر بی پی چیک کیا جائے، صبح شام چیک کیا جائے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کے لیے ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ پہلے دیکھیں کہ آپ جو ہے اگر یہ مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہے اور آپ کو جو ہے شدید چکر آ رہے ہیں، اور سر میں شدید ترین درد ہے، اور گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ٹھیک ہے، دل کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوگی، تو فوری طور پہ جو ہے اپنے والد سے آپ رجوع کریں. تو گھریلو ٹوٹکے بالکل استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا بی پی کنٹرول ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر اس میں جو ہوتا ہے کہ جو ہماری غذا ہے اس کا بھی بہت دخل ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ جو ہے گھی والی چیزیں کھاتا ہے، چکنائی والی چیزیں استعمال کرتا ہے، پراٹھے ہیں یا جو ہے بہت زیادہ چکنائی کا استعمال ہے، تو اس سے بھی بی پی بڑھ سکتا ہے. نمکیات اگر بہت زیادہ ہو جائیں کھانے میں، اس سے بی پی بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تغذیہ کی جو خرابی ہوتی ہے، غذائی جو مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے بی پی ہائی ہو سکتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ ورزش کو اپنا معمول بناتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو جو آپ کی خون کی نالیوں کی لچک ہے وہ بہتر ہوتی ہے، کولیسٹرول جمع نہیں ہوتا، تو آپ کے جو ہے بی پی کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو ہے ورزش کا ایک وہ بنائیں، معمول بنائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بی پی آپ کا کنٹرول رہ سکتا ہے. پانی پراپر استعمال کریں. ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.